لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول الأمي المكي المدني الهاشمي القرشي المطلبي مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد محمد وعلى محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين اللهم لعن قاتلي فاطمة الزهراء سلام الله عليها اللهم لعن قتلة الحسين وأولاده وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اذان ایمان گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور جناب شریف حسین صاحب ابن توقیر حسین صاحب مرحوم کی روح کو ایصال فرما دیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن مرحومین کی ترویح روح اور اپنے اپنے مرحومین کے اصالِ ثواب کے لیے مل جل کے صلوات پڑھیں محمد وآل محمد صلی اللہ علی محمد وآل محمد۔ اذان ایمان مجلس ایک مرد مومن کے چہلم کے عنوان سے ہے اور اصالِ ثواب کے لیے یہ مجلس غم منعقد کی گئی ہے۔ میں اکثر و بیشتر یہ بات عرض کرتا ہوں کہ یہ ایصال ثواب کوئی رسم نہیں، کوئی رواج نہیں جس کو ہمارے بزرگوں نے قائم کیا ہو اور ہم انجام دے رہے ہوں۔ یہ ایصال ثواب خود شریعت کا حصہ ہے۔ ایصال ثواب ہمارے بزرگوں کی ایجاد کردہ کسی رسم کا نام نہیں ہے۔ ایصال ثواب دین کا حصہ ہے اور الحمدللہ ہمارے یہاں دین بزرگوں کی ایجاد کو نہیں کہتے، ہمارے یہاں اسے دین نہیں کہتے جو بزرگ ایجاد کریں، ہمارے یہاں بزرگ اسے کہا جاتا ہے جو دین پر چلے۔ ہم بزرگوں کی رسموں کو دین نہیں کہتے، جو دین پہ چلے ہم اس کو محترم سمجھتے ہیں۔ ہمارے یہاں دین بزرگوں کی ایجاد کا نام نہیں ہے، معصومین کی سیرت کا نام ہے دین۔ اور میں نے یہ بات جو کہی ہے میں دلیل دوں گا
کہ ایصال ثواب رسم نہیں ہے کسی بزرگ کی ایجاد کردہ، بلکہ یہ شریعت کا حصہ ہے۔ جیسے ہمارے یہاں شریعت نے ہمیں ثواب کا تصور دیا ہے، ویسے ہی شریعت نے ہمیں ایصال ثواب کا تصور دیا ہے۔ ان دونوں میں ایک ذرا سا فرق ہے۔ نماز جب انسان اپنے لیے پڑھے تو ثواب ہے، اور پڑھ کے اس کا ثواب کسی کو دے دے تو ایصال ثواب ہے۔ روزہ اپنے لیے رکھا جائے تو ثواب ہے، اور اس کا ثواب کسی کو دے دیا جائے تو یہ ایصال ثواب ہے۔ جتنی اچھائیاں ہیں یہ سب انسان جب اپنے لیے انجام دے تو ثواب ہے، اور جب اس کام کو انجام دے کہ کسی کو اس کا ثواب دے دے تو یہ ایصال ثواب ہے۔ اور عزیزان ایمان یاد رکھیے گا، اسلام اپنے لیے زندگی گزارنے کو ہنر نہیں مانتا۔ اسلام اس مذہب کا نام ہے کہ جہاں دوسرے کے لیے ایثار کا جذبہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایصال ثواب اصل میں ایثار کا ایک جذبہ ہے جس کی عکاسی ہو رہی ہے، کہ جب انسان ایثار کرتا ہے، اپنے لیے جیا تو کیا جیا۔ شریعت اپنے لیے جینے کو کمال نہیں مانتی، جب تم دوسرے کے لیے زندگی گزارو تو کمال ہے۔ شریعت کا کوئی رکن اٹھا کے دیکھ لیجئے، اپنے لیے صرف نہیں ہے۔ نماز مکمل ہوگی جب تم نماز میں آخری مرحلے میں سلام انہیں کرو جو عباد صالح ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر عبادت میں اللہ نے اپنے ساتھ دوسروں کو شریک قرار دے کے کسی زاویے سے، سجدہ خدا کے علاوہ نہیں ہے، مگر نماز کی تکمیل ہو رہی ہے جس سلام پہ، اس میں اللہ نے ہمیں جذبہ دیا کہ تم اجتماعی زندگی کے عادی بنو۔ روزہ انسان رکھے لیکن فطرہ نہ دے تو روزہ قابل قبول نہیں۔ آپ اس کا مطلب سمجھ رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایثار کا عادی بنایا ہے۔ اپنی عبادت میں بھی وہ چاہتا ہے کہ تم اپنے اجتماع سے کٹ کے نہ رہو۔ عزیزان ایمان، تو ایصال ثواب اصل میں ایثار کے جذبے کے اظہار کا نام ہے۔ اور اب عزیزو یاد رکھیے گا، ایک مقولہ مشہور ہے، الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پہ ہوتے ہیں، یعنی جیسا رہبر ہوگا قوم میں ویسے ہی جذبات پیدا ہوں گے۔ جو اپنے لیے ایسے رہبر تلاش کریں جنہوں نے زندگی ایثار کے ساتھ گزاری ہے، ان کے ماننے والوں میں جذبہ ایثار پایا جاتا ہے۔ عزیزان ایمان، ہر بات ظاہر ہے، ضروری تھوڑی ہے کہ ساری باتیں کہی جائیں۔ آئیے دلیل دے دوں، ہم نے جنہیں رہبر مانا ان کے یہاں جذبہ ایثار تھا۔ اگر جذبہ ایثار نہ ہوتا تو پیغمبر اسلام کسی کافرہ کی عیادت کو کیوں جاتے؟ اگر جذبہ ایثار نہ ہوتا
تو سیدہ ہمیشہ پڑوسیوں کے لیے دعا کیوں کرتی؟ اور جیسے پڑوسی تھے وہ تاریخ نے بتایا ہے. عزیزان ایمان، امیر کائنات اگر جذبہ ایثار نہ ہوتا تو جو لوگ علی کی حمایت میں مدینے میں نہیں اٹھے ان کے گھروں سے علی فاقے دور کیوں کر رہے تھے؟ یا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو یہ جذبہ ایثار ہے. تو جب انسان عمل اپنے لیے کرے تو ثواب ہے، جب دوسرے کے لیے کرے تو ایصال ثواب ہے. اور یہ ایصال ثواب جذبہ ہمدردی ہے. آپ ایک مجلس میں آتے ہیں، کتنے لوگوں سے ہمدردی دکھاتے ہیں؟ آئے، آپ نے ایصال ثواب کیا، مرنے والے سے ہمدردی کی، پسماندگان کو تعزیت دی، جو ان کے پسماندگان ہیں ان سے ہمدردی کی. عزیزان ایمان، اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مجلس ایصال ثواب کائنات کو ایک پیغام دے رہی ہے کہ یہ قوم ہمدرد قوم ہے، یہ قوم ہمدرد قوم ہے. اور جو قوم مرنے والوں کے لیے ہمدرد ہو وہ زندہ لوگوں کے لیے کتنی ہمدرد ہوگی. اور یہ بات بھی یاد رکھیے، جس قوم میں ہمدردی ہوگی وہاں دہشت گردی نہیں ہوگی، اس لیے کہ دہشت گرد وہی ہوگا جو ہمدرد نہ ہو. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. تو اسے ایک عام سی بات نہ سمجھیں. یہ ایصال ثواب کی مجلسیں انہیں صرف رسم نہیں ہے یہ کوئی جسے ادا کیا جا رہا ہے. یہ الگ بات ہے کہ کچھ چیزیں کلچر کے اعتبار سے شامل ہو جاتی ہیں، لیکن ہر وہ کلچر جو مذہب سے نہ ٹکرائے اسے انجام دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. ظاہر ہے میرا موضوع یہ نہیں ہے، میں صرف ایصال ثواب کے اہمیت پہ تھوڑی سی گفتگو کر کے اپنے اصل موضوع تک آنا چاہتا ہوں. اور میں نے عرض کیا کہ کیا ہے ایصال ثواب، اس کے فائدے ہیں. صرف ایک ہمدردی نہیں بلکہ اس کے ذریعے لوگوں کو شریعت کی باتیں معلوم ہوتی ہیں. مائک سے اگر ایکو کم کر دیا جائے تو بہتر ہوگا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد. ایک صلوات مل جل کے پڑھ دیجئے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب میں نے جس آیت کو سرنامہ سخن قرار دیا، اس لیے وقت بہت نہیں ہے، میں اس پہ آ جاؤں. عام طور سے ہم اور آپ کی زبان پہ، سب کی زبانوں پہ یہ آیت موجود رہتی ہے. کسی کے بھی مرنے کی خبر سنی، ہماری زبان پہ سب سے پہلا فقرہ یہی آتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. سوال یہ ہے کہ مرنے کی خبر سن کے ہمیں اس آیت کی تلاوت کی تربیت کیوں دی گئی؟ کسی کے مرنے کی خبر سن کے اگر موت کو یاد کرنا ہے تو قرآن میں موت کے لیے بھی آیتیں ہیں. ایک آیت اور بھی ہے جو عام طور سے سب کو یاد رہتی ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت. تو کیوں نہیں اس آیت کو پڑھا جاتا؟ اس آیت کو کیوں پڑھوایا جا رہا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے؟ بھئی موت اگر یاد کرنی ہے تو اس سے زیادہ واضح کیا ہوگا کہ انسان اس بات کا اظہار کرے کہ ہر نفس کو موت آئے گی. مگر پڑھوایا کیا جا رہا ہے؟ انا للہ
ہم اللہ کے لیے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے یہاں ایک ترجمہ رائج ہے اس کا کہ ہم اللہ کے یہاں سے آئے ہیں اور ہمیں پلٹ کے اسی کی بارگاہ میں جانا ہے، جبکہ یہ اس آیت کی آدھی آیت کا، یعنی یہ خود بھی آیت مکمل نہیں ہے، آیت اور پہلے سے ہے، یہ آیت کا ایک ٹکڑا ہے، لیکن اس کے بھی ایک ٹکڑے کا صرف ترجمہ ہو رہا ہے. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کا ترجمہ کرتے ہیں ہم کہ ہم وہاں سے آئیں اور پلٹ کے وہاں جانا ہے. اِنَّا لِلَّهِ کا ترجمہ اس میں نہیں ہے، اس لیے کہ اِنَّا لِلَّهِ ہم اللہ کے لیے ہیں، ہم اللہ کے لیے ہیں. عزیزان ایمان، خبر کسی کی موت کی سنی اور ہم نے فوراً اپنے ذہن کو باخبر کیا کہ ہم اللہ کے لیے ہیں. اور صرف اتنا نہیں، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، بلکہ اس کے آگے کا مرحلہ ہے وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ترجمہ اس کا کیا ہے؟ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، پلٹ کے اسی کی بارگاہ میں جانا ہے. اور یہ بات اس وقت تک نہیں کہی جا سکتی کہ پلٹ کے جانا ہے. راجعون یہ اس وقت تک نہیں کہا جا سکتا جب تک کہ آنے کا تصور نہ آ جائے، اس لیے کہ پلٹنا وہیں صادق آئے گا کہ جہاں سے انسان آ رہا ہو، جب وہیں جائے تو کہا جائے گا پلٹ کے گئے. میں مثال دے دوں اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے. مثلا میں بنارس سے آیا اور اب یہاں سے لکھنؤ چلا جاؤں تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ پلٹ کے لکھنؤ گئے. راجعون کی منزل اس وقت تک طے نہیں ہو سکتی جب تک کہ آنے کی جگہ بھی وہی طے نہ ہو جائے. ہم اللہ کے لیے ہیں اور اس کے یہاں سے آئے ہیں، پلٹ کے وہیں جانا ہے. بہت توجہ، مسلسل آیتیں ذہن میں ہیں آپ کے، لیکن میں آج چاہتا ہوں اپنے جوان بھائیوں تک اس آیت کے اندر کیا مفہوم پوشیدہ ہے اسے پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور پلٹ کے ہم کو اسی کی بارگاہ میں جانا ہے. ہیں بھی اللہ کے لیے اور آئے بھی اسی کے یہاں سے ہیں، پلٹ کے بھی اسی کے یہاں جانا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ موت کے وقت یہ تین تصور ذہنوں میں ایجاد کیا جا رہا ہے کہ یہ بھی پہچانو کہ تم کس کے لیے ہو، یہ بھی یاد رکھو کہ کہیں سے آئے ہو، یہ بھی یاد رکھو کہ پلٹ کے بھی وہیں جانا ہے، کہیں اور نہیں جانا ہے. تو جب اس کے لیے ہو تو کیا تم نے اپنی زندگی اس کے لیے گزاری ہے یا نہیں گزاری ہے؟ یعنی اس حقیقت کو ذہنوں میں اجاگر کیا جا رہا ہے کہ اگر تم اللہ کے لیے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا ہر عمل اللہ کے لیے ہونا چاہیے. اس لیے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ غلام کسی کے ہو، کام کسی کے لیے کرو. جب تم اللہ کے لیے ہو تو تمہارا ہر کام اللہ کے لیے ہونا چاہیے. یہاں پہ میں رک رہا ہوں اس لیے کہ آگے کی منزل طے کرنی ہے. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور پلٹ کے بھی تمہیں اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے. وہیں سے آئے ہو وہیں جانا ہے، مگر یاد رکھنا نہ آنے میں تمہارا اختیار، نہ جانے میں تم مختار ہو. خود آئے نہیں ہو بلکہ بھیجے گئے ہو، اور تمہیں پلٹ کے وہیں جانا ہے. خود نہیں آئے، دلیل چاہیے. پڑھیے قرآن مجید. قرآن کہہ رہا ہے
اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے شکم سے نکالا، تم خود نہیں آئے ہو، ہم نے تمہیں تمہاری ماؤں کے شکم سے نکال کے کائنات میں رکھا، آنے میں بھی تمہارا اختیار نہیں، ورنہ اگر اختیار تمہارا ہوتا تو تم جب چاہتے، لیکن پریشان افراد بتاتے ہیں حضور 10 سال گزر گیا، کوئی کمی نہیں مگر اولاد نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے میں تم مختار نہیں، نہ تم آئے ہو نہ جاؤ گے، آئے بھی کسی کی اشارے پہ ہو، کسی کے حکم سے ہو، جاؤ گے بھی تبھی، اور جب خود آئے نہیں تو اس کا مطلب اس آنے میں کوئی مقصد ہوگا، اس لیے کہ جس نے بھیجا ہے وہ بے مقصد نہیں بھیج سکتا، تو اب جہاں مقصد حیات ہے اسے بھی دیکھو، اس لیے کہ تم بھیجے گئے ہو، تو مقصد حیات ہمارا کیا ہے؟ قرآن تو بتا، اللہ نے ہمیں اس کائنات میں کس لیے بھیجا؟ قرآن نے آواز دی وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں۔ مقصد حیات عبادت ہے، حضور اب یہیں سے گفتگو جوڑ رہا ہوں، مقصد حیات عبادت ہے، کسی کو ہم نے کہیں بھیجا ہو کسی مقصد کے لیے، اگر وہ اپنا کام پورا کیے بغیر پلٹ جائے مجرم ہے کہ نہیں؟ خود نہیں آیا ہے، خود آیا ہو تو جب چاہے چلا جائے، اگر بھیجا گیا تو کام مکمل کر کے پلٹنا ہوگا، خود نہیں پلٹ سکتے۔ مثال دے دوں، مثلا ماہ مبارک رمضان ہے، لوگ آئے مولانا ایک عالم دین بھیج دیجئے، وہ یہاں آئے نماز پڑھانے کے لیے، 15 دن 20 دن انہوں نے زبردست طریقے سے نماز پڑھائی، احکام بتائے، بچوں کو تعلیم دی، درس رکھا، سب لوگ خوش، کیا کام کر رہے ہیں؟ 20 تاریخ کو وہ چلے گئے، اب بتائیے کیا ہوگا؟ ابھی تک جتنے لوگ تعریف کر رہے تھے اب ہر آدمی ناراض ہو جائے گا، کیوں حضور رہنے کے لیے تو آئے نہیں؟ کہ نہیں، رہنے کے لیے تو نہیں آئے مگر کام ادھورا چھوڑ کے گئے، کتنا ہی اچھا کام کر رہے ہوں مگر چونکہ کام ادھورا چھوڑ کے چلے گئے، لہذا جو اب تک قابل تعریف تھا اب قابل مذمت ہو گیا، ہر آدمی ناراض، یہ کون سی بات ہوئی؟ بیچ مرحلے میں چھوڑ کے چلے گئے۔ عزیزان ایمان، اب مقصد ہمارا کیا ہے؟ عبادت کس کی مجال ہے جو یہ کہے کہ ہم حق عبادت پورا کر کے جا رہے ہیں؟ مجھے بتائیے کیا کوئی کائنات میں ہے کہ جو یہ کہہ دے کہ ہم نے حق عبادت پورا کیا؟ کوئی کائنات میں نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ ہم نے حق عبادت پورا کیا۔ تو حضور تو اب جانے والا تو مجرم بن گیا نا، اس لیے کہ کتنا ہی اچھا عابد رہا ہو مگر جس کام کے لیے بھیجا گیا وہ پورا نہیں کیا۔ عزیزان ایمان، مثال دوسری، ہم نے ایک آدمی کو بھیجا نماز کے لیے، 15 دن تک اس نے یہاں عبادتیں کی، سب کی نماز اور تمام کام انجام دیے، 15 دن کے بعد ہم نے اسے بلا لیا،
ہم نے بھیجا تھا، ہم نے بلا لیا. اب کیا کسی کی مجال ہے جو اس عالم دین کی برائی کرے؟ کوئی برائی نہیں کرے گا. کیوں؟ کہا جس نے بھیجا تھا اس نے بلا لیا. اب کام نامکمل بھی رہا ہو تو چونکہ بھیجنے والے نے بلایا ہے لہذا مجرم نہیں ہے. عزیزان ایمان، اس کائنات میں ہمیں عبادت کے لیے اللہ نے بھیجا، مگر ہم خود پلٹ جائیں تو مجرم، لیکن پروردگار بلا لے تو بھیجنے والے نے بلایا ہے تو مجرم نہیں ہے. اب سمجھ میں آیا اسلام میں خودکشی کیوں حرام ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان؟ اسلام میں خودکشی اسی لیے حرام ہے کہ تم خود کائنات میں نہیں آئے ہو، کسی نے بھیجا ہے تو یا تو کام مکمل کر کے پلٹو، یا جب بھیجنے والا بلا لے تب پلٹنے کا حق ہے. صلوات پڑھیں نا محمد آل محمد. اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. جو بھیجے اس کو حق ہے کہ کام مکمل ہونے سے پہلے چاہے تو بلا لے، پھر مجرم نہیں ہوگا. لیکن اگر کسی نے بھیجا اور کام کیے بغیر کوئی پلٹ جائے تو قابل مذمت ہے. عزیزان ایمان، ہم بھی تو یہی کہتے ہیں اگر جنگ کرنے آپ خود گئے ہوتے تو ہم مذمت نہ کرتے. نبی نے بھیجا تھا تو جب تک کام پورا نہ کرے پلٹنے کا حق نہیں ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. آپ کو پلٹنے کا حق نہیں ہے اس لیے کہ آپ خود نہیں گئے ہیں، آپ کو میدان میں بھیجا گیا ہے. مولا کے چاہنے والا جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. شاید یہی وجہ تھی کہ کسی میدان سے علی اس وقت تک نہیں پلٹے جب تک میدان پلٹ نہ دیا. اس لیے کہ علی بھیجے گئے ہیں، منزل راجعون ہے. اگر خود آئے ہو تو ٹھیک ہے، جب چاہو چلے جاؤ. لیکن اگر خدا نے بھیجا ہے کہ بھیجا ہے تو تمہیں حق نہیں ہے کہ تم جب چاہو پلٹو. شرط یہ ہے کہ کام مکمل کرو. کام ہے معرفت پروردگار، کام ہے عبادت پروردگار، جسے تم مکمل کر نہیں سکتے. عزیزان ایمان، اب جسے بھیجا گیا، یہ نفس ہمیں امانت کے طور پہ دے کے اس کائنات میں بھیجا گیا. پلٹنے والے کی کیفیت کیا ہوگی؟ جو انسان پلٹ رہا ہے اس کی 3 کیفیت ہوگی. پہلی کیفیت، جیسا بھیجا ویسے ہی پلٹ آؤ. دوسری کیفیت، جیسا بھیجا اس سے بہتر حالت میں پلٹو. تیسری کیفیت، جیسا بھیجا ہے اس سے بدتر حالت میں پلٹو. آپ مجھے بتائیں ہمیں کیسا پلٹنا چاہیے؟ خدا کی بارگاہ میں ہم کیسے پلٹیں؟ یہ تو طے کہ کوئی فرار نہیں کر سکتا. پلٹنا تو سب کو ہے. کسی نے آ کے مولا امام حسین علیہ السلام سے سوال کیا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، مولا ہم سے گناہیں ہوتی ہیں، کیا کریں؟ مولا نے کہا کہ دیکھو ایک صورت ہے،
یا تو تم خدا کی سرزمین سے کہیں باہر نکل جاؤ، پھر جو چاہو گناہ کرو. ہم اللہ کی زمین سے کہاں نکل کے جا سکتے؟ کہا تو پھر جو رزق اس نے دیا ہے اسے استعمال نہ کرو، پھر جو چاہو گناہ کرو. کہا مولا یہ بھی تو نہیں ہو سکتا، جو کچھ دیا ہوا ہے اس کا ہے. اللہ نے کہا اچھا تو پھر جب موت آئے نا تو ملک الموت سے لڑ پڑنا اور اسے اپنے اوپر غالب نہ آنے دینا، موت نہ آئے تم کو. اس نے کہا مولا یہ بھی نہیں ہو سکتا. کہا جب یہ نہیں ہو سکتا تو کھاؤ اس کا، رہو اس کی زمین پہ، پلٹ کے اس کی بارگاہ میں جانا ہے تو پھر اس کے گناہگار کیوں ہو؟ ہم کیسا پلٹیں؟ پہلے یہ دیکھیں کہ آئے کیسے. پلٹنے کی 3 کیفیت ہے. جیسا آیا انسان کم سے کم ویسے ہی پلٹ جائے. اگر ایسے جیسے آئے ہیں ویسے ہی پلٹ جائیں تب بھی کمال ہے، یا اس سے بہتر حالت میں پلٹے. اور تیسری کیفیت تو کسی کو ایکسپٹ نہیں ہے. کوئی امانت دار یہ نہیں چاہے گا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد. مل جل کے صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ایک بغیر کہے پڑھ دیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. 3 کیفیت ہوگی. آئے اس کے یہاں سے ہیں، اس نے بھیجا ہے، پلٹ کے جانا ہے. روزمرہ کی سنی ہوئی آیت ہے، میں کوشش کر رہا ہوں کہ مفہوم آیت کا ذہنوں میں آ جائے. آئے وہاں سے ہیں، خود بھی نہیں آئے، بھیجا گیا ہے، پلٹایا بھی جائے گا. کیسے پلٹیں؟ آئے کیسے؟ کیسے آئے ہیں؟ نبی کریم سے ہمیں سمجھایا گیا کہ ہم آئے کیسے ہیں. کلو مولود یولد علی فطرت الاسلام. ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوا ہے. اسی لیے قرآن نے کہہ بھی دیا بالکل جیسے آئے ہو نا اس سے بدتر حالت میں نہ پلٹنا. قرآن نے کہا لا تموتن الا وانتم مسلمون. دیکھو خبردار مرنا نہیں لیکن کم سے کم حالت اسلام پہ مرنا. حالت اسلام پہ. یا تو اس سے بہتر جاؤ یا ایسے. اگر اس سے کمتر کی منزل میں جاؤ گے تو بل ہم ازل، پھر تم جانوروں سے بدتر ہو جاؤ گے. عزیزان ایمان آئے کیسے؟ مسلمان بن کے. جائیں تو کم سے کم مسلمان، ورنہ سلام کیجیے اپنی ماں کو جنہوں نے شیر مادر کے ساتھ ساتھ محبت علی ہمارے دلوں میں اتار دی. کیا اب ہماری موت صرف حالت اسلام پہ نہیں ہے، علی ولی اللہ کہا ہے تو حالت ایمان پہ مر رہے ہیں. بہتر کیفیت اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہ بہتر کیفیت ہے. اور اگر اس کیفیت کو اختیار نہیں کیا تو حالت اسلام پہ تو ہو لیکن آخری زینے پہ کھڑے ہونے میں گرنے کے چانسز زیادہ ہیں. ایک صلوات پڑھ دے محمد وعلی محمد پر. اب جس منزل تک میں آپ کو لایا ہوں 3 کیفیت ہوگی. یا تو انسان جیسا آیا ویسا پلٹے. ابھی تک بہت آسان گفتگو تھی،
اور اب یہاں سے ذہنوں کو بیدار کیجئے، جیسے آئے ہو کم سے کم ویسے پلٹو۔ تو ہم آئے کیسے؟ جب ہم آئے تھے ہمارے پاس ہاتھ تھے، ہاتھوں کا گناہ نہ تھا۔ ہم آئے تھے آنکھیں تھیں، آنکھوں کا گناہ نہ تھا۔ قدم تھے، پیروں کا گناہ نہ تھا۔ وجود تھا، وجود پہ کوئی گناہ نہ تھا۔ اتنے پاکیزہ تھے کہ گھر والے معصوم کہتے تھے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان، گھر میں معصوم کہہ کے پکارا جاتا تھا کہ یہ ابھی معصوم ہے۔ عزیزان ایمان، اب کتنا سخت ہے۔ پروردگار تو نے جب بھیجا تھا تو اس حالت میں بھیجا تھا کہ آنکھیں تھیں، آنکھوں کا گناہ نہ تھا۔ ہاتھ تھے، ہاتھوں کا گناہ نہ تھا۔ زبان تھی، زبان کا گناہ نہ تھا۔ اے میرے پروردگار، اس بھری کائنات میں بھیجا، اور بھیجا بھی تو فرشتہ بنا کے نہیں بھیجا۔ ہمارے دلوں میں تو نے کچھ کیفیتیں رکھ کے بھیجی ہیں، ہمیں قوت شہوت کا مالک بنایا ہے۔ اے میرے پروردگار، اس کائنات میں ہم نے لا چاہا کہ اپنی زندگی کو محفوظ کریں، مگر اے میرے پروردگار، وہ جس نے تجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم تیرے صراط مستقیم پہ بیٹھیں گے، میرے پروردگار وہ بھی تو گھات لگائے ہے، اس نے بھی تو ہمیں بہکانے کی قسم کھا رکھی ہے۔ میرے پروردگار، ہم بھی تو خاطی انسان ہیں۔ جب ہمارے بابا آدم سے ترک اولا ہو سکتا ہے تو پھر اے پروردگار، ہم تو خاطی بندے ہیں، ہم کیا کریں؟ ہم تیری بارگاہ میں ویسے کیسے پلٹیں جیسا تو نے بنا کے بھیجا؟ کتنا سخت مرحلہ ہے، تو یا اس کی بارگاہ میں اب ہم مجرم بن کے جائیں؟ اس لیے کہ آئے تھے تو گناہ نہ تھا۔ ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں ہاں جیسے آئے تھے ویسے ہی جا رہے ہیں۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے کہ جیسے آئے تھے ویسے جا رہے ہیں۔ ہاتھ تھا مگر ہم ہاتھ سے کچھ کر نہیں سکتے تھے، اب جو جا رہے ہیں تب بھی ہمارے پاس ہاتھ ہے، ہم اس سے کچھ کر نہیں سکتے۔ جب آئے تھے آنکھیں تھی، دیکھنے کے قابل نہیں تھے، دیدے ٹھہرتے نہیں تھے۔ اب جو جا رہے ہیں اب بھی آنکھ تو ہے مگر دیکھنے کے قابل نہیں ہے۔ جب آئے تھے تو خود نہیں نہا پاتے تھے، دوسرے ہمیں نہلاتے تھے۔ اب جا رہے ہیں تب بھی ہم خود نہیں نہا رہے، ہمیں دوسرے نہلا رہے۔ جب آئے تھے تو ہم اپنا لباس نہیں بدل پاتے تھے، دوسرے لباس بدلتے تھے۔ آج بھی جب جیسے آئے تھے ویسے ہی جا رہے ہیں۔ تو کیا یہی ہے کیفیت پلٹنے کی؟ یہ کیفیت نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب آئے تھے تو یہ ہاتھ، اس میں طاقت بھی نہیں تھی، ذہن میں شعور بھی نہ تھا۔ تمہیں توانا بنایا گیا، اس کے بعد مطالبہ کیا گیا، تمہیں شعور دیا گیا تب عبادتیں مانگی گئیں۔ ہاں یہ یاد رکھیے گا، معاشرے میں اللہ نے دو ہی قسم کے لوگوں سے عبادت نہیں مانگی، یا نابالغ یعنی بے شعور لوگوں سے عبادت نہیں مانگی، ان پہ واجب نہیں ہے کہ نماز پڑھیں، اور یا پاگل دیوانے۔ اب اگر کوئی بڑا ہو کے بھی کہے ہم تو نماز نہیں پڑھتے تو یہ سمجھ لیجئے گا وہ یا تو اپنے کو پاگل سمجھ رہا ہے یا نابالغ سمجھ رہا ہے۔
ایک صلوات پڑھیں نا محمد والے محمد. لیکن عزیزان ایمان یاد رکھیے، ہم آئے تھے تو ہاتھوں پہ گناہ نہ تھا، وجود پاکیزہ تھا. پروردگار اس بھری کائنات میں شہوتوں کا مالک بنا کے بھیجا، اور پھر ہم سے چاہتا ہے کہ ویسے پلٹیں جیسے آئے تھے. یہ کیسے ممکن ہے میرے اللہ؟ قدرت آواز دے گی، ہاں ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے تجھے شہوتیں دی ہیں، اسی لیے تو ہم نے استغفار رکھا ہے، اسی لیے تو ہم نے توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھا. کوئی ٹائم نہیں معین کیا کہ صبح میں توبہ کرو، شام میں توبہ کرو، رات میں توبہ کرو. نہیں، ادھر احساس گناہ ہو، ندامت کے ساتھ میری بارگاہ میں آؤ، ہم تمہیں پھر ویسا ہی بنا دیں گے جیسا تھا. ایک صلوات پڑھے نا محمد والے محمد. تم میرا بندہ ہے، تم میرا بندہ ہے. میں نہیں چاہتا، کوئی باپ نہیں چاہتا کہ معاشرے میں اس کا بیٹا مجرم بن کے جیے. تو وہ خدا کیسے چاہے کہ کوئی اس کی بارگاہ میں مجرم بن کے آئے؟ لہذا پروردگار نے ہمیں موقع فراہم کیا کہ اگر کبھی ہاتھوں کا گناہ ہو گیا، احساس ندامت پیدا ہو، آؤ میری بارگاہ میں، چاہے ہاتھوں کو اٹھا دو چاہے سر کو جھکا دو، ہم تمہیں پھر ویسا ہی بنا دیں گے. میرے پروردگار، غفلتیں چھائی رہی، توجہ نہ ہوئی، پورا ہفتہ گزر گیا، ہم نے تجھ سے توبہ نہیں کی. اللہ نے کہا آؤ، ہم نے ہفتے میں ایک دن شب جمعہ رکھی ہے، ایک ایسی شب رکھی جو مغفرت کی شب ہے، ایک ایسا دن رکھا جو توبہ کا دن ہے. آؤ وہ دن تمہارے لیے آزادی کا دن بنایا ہے. آ کے میری بارگاہ میں دستے سوال بلند کرو، ہم تمہارے نام عمل کو پھر پاکیزہ کر دیں گے. میرے پروردگار، غفلتیں چھائی رہی، ہمیں پورے سال توجہ نہ ہوئی کہ ہم تیری عبادت کرتے، تجھ سے پناہ مانگتے، تجھ سے توبہ کرتے. قدرت نے کہا آؤ، سال میں ہم نے ایک مہینہ رکھ دیا جو مغفرت کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے. آؤ اس مہینے میں آ کے میری عبادت کرو. پھر میں اپنے نبی سے کہلواؤں گا کہ اس مہینے کے گزرنے کے بعد اگر کوئی یہ غور یہ گمان بھی کرے کہ بخشا نہ گیا تو اس نے مجھ پہ ظلم کیا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم جیسے آئے ہو ویسے ہی پلٹو. لہذا ہم نے گناہ کے بعد فوراً عذاب نہیں رکھا. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے بھی استغفار کر لو تو ہم تمہیں بخش دیں گے. پروردگار بات کہنے کی ہے، دلیل بھی تو کوئی چاہیے. کہ ایسے ویسے دروازوں پہ ٹہلو گے تو دلیل نہیں ملے گی. آؤ وہ دروازے جنہیں ہم نے اپنے اوصاف کا مظہر بنایا ہے، ارے شب عاشور تک جو حر لعنتوں میں گرفتار تھا، صبح عاشور ایسا پاکیزہ کیا کہ اب معصوم بھی اپنی زیارتوں میں اسے سلام کر رہے ہیں. زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد، مردہ باد. اللہم صلی علی محمد وعلی. آؤ دیکھو، بخشش کے دروازے ہم نے معین کیے. عزیزان ایمان یاد رکھیے گا،
اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ اس کی بارگاہ میں پلٹے تو جیسا آیا تھا. اے میرے پروردگار، اب امام حسین تو نہیں ہے، ہم کہاں جائیں حر بننے کے لیے؟ پروردگار آواز دے گا، اسی لیے تو ہم نے زیارت حسین کا ثواب بتایا. اگر تم گناہگار ہو، تم سے گناہیں ہو گئیں، آؤ میرے حسین کی زیارت کرو، میں تمہیں پھر پاکیزہ بنا دوں گا. ایسا روایت کے جملے جیسے ابھی ماں کے شکم سے اس کائنات میں قدم رکھا. اور کیا چاہیے عزیزان ایمان؟ اہل بیت کے صدقے میں اللہ نے ہمیں ویسا چاہا. لیکن یاد رکھنا، اگر زندگی میں توبہ نہیں کیا تو مرنے کے بعد توبہ نہیں ملنے والی. یہ کام بھی تمہیں اپنی حیات میں کرنا پڑے گا. اور یہی وجہ ہے کہ روایتوں نے بیان کیا کہ جب وہ لوگ کہ جو گناہگار ہوں، بس میرے خیال سے یہ آخری روایت آپ کے سامنے عرض کروں. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. میرے جوان بھائیوں، صرف زبان سے کہنا نہیں ہے کہ انا للہ، ہم اللہ کے لیے. للہیت اپنے وجود میں پیدا کرنا. ہم اللہ کے لیے، وجود سے بڑھ کے تو کچھ نہیں ہوتا. تو جس کا وجود اللہ کے لیے ہے، اس کا مال بھی اللہ کے لیے ہے، اس کی آل بھی اللہ کے لیے ہے، اس کی اولاد بھی اللہ کے لیے. پھر یہ ممکن نہیں ہے کہ جانتے ہیں کہ گناہ ہے، مگر ارے مولانا کیا بتائیں، وہ شادی ہے بیٹے کی، اب اس کی کچھ خواہشوں کو تو ماننا پڑے گا. تو اس کی خواہش کو آپ یہاں مان لیجئے، اور پھر وہاں عذاب پروردگار کا بھی آپ ہی کو جھیلنا پڑے گا. بہت سی باتیں بیٹھ کے سوچئے. امام کے پاس ایک شخص آیا، اور آنے کے بعد ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، امام سے کہتا ہے کہ مولا، دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں جب موت ہوتی ہے. تو ایک وہ جن کے نامہ عمل اچھے ہوتے ہیں، اور ایک وہ جنہوں نے اپنے نامہ عمل میں گناہ کیے ہوں یا اچھائیاں مکمل نہ ہوں. تو جب وہ مرتے ہیں تو قرآن کی آیت ہے کہ وہ کہتے ہیں رب ارجعون، اے میرے پروردگار ہمیں پلٹا دے، ہمیں پلٹا دے. مرنے کے بعد کہہ رہے ہیں ہمیں پلٹا دے. اچھا کس لیے پلٹا دے؟ وہ بچے کا ہائی اسکول کا ایگزام چل رہا ہے اور ابھی مجھے موت آ گئی ہے، تو اس وقت اس کا پیپر خراب ہو جائے گا، اس لیے ابھی پلٹا دے. اس لیے نہیں، وہ کھیت میں جو ہم نے دھان بویا تھا اس کی کٹائی کا وقت آ گیا ہے، تو ہمیں پلٹا دے تاکہ ہم کاٹ لیں. نہیں. کوئی گھر میں بیمار ہے اس کے لیے پلٹا دے؟ نہیں. قرآن کی آیت پڑھیں، اس لیے پلٹا دے کہ جو عمل صالح ہم نے چھوڑ دیا ہے اسے جا کے پورا کر لیں. اور اب خدا کہتا ہے ہرگز نہیں پلٹائیں گے، بالکل نہیں پلٹائیں گے. وہ خدا جو اب تک کہہ رہا تھا کہ ہم سے مطالبہ کرو ہم پورا کریں گے، وہ خدا اب کیوں کہہ رہا ہے کہ ہرگز نہیں؟ امام کے پاس آیا اور آنے کے بعد شخص سوال کرتا ہے پروردگار اتنا زیادہ رحیم و کریم ہونے کے بعد اتنے سختی سے کیوں کہہ رہا ہے کہ ہرگز نہیں پلٹائیں گے؟
خدا یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ نہیں پلٹائیں گے. اتنی سختی سے خدا نے کیوں کہا؟ قرآن جن پہ اترا ہے یا قرآن کے جو وارث ہیں مفہوم بھی وہی سمجھا سکتے، دوسرا کیسے بتائے؟ لہذا امام نے اس سے کہا کہ یہ بتا کہ کبھی کسی کی تشییع جنازہ کی ہے؟ اس نے کہا ہاں مولا، نہ جانے کتنے لوگوں کو قبرستان لے گیا ہوں، تشییع کی ہے، دفن کیا ہے. کہ ٹھہر جا، یہ بتا کہ کیا کرتے ہیں؟ کہ اپنے کاندھوں پہ اٹھا کے لے کے آتے ہیں قبرستان میں. کہ پھر کہ اسے قبر میں لٹاتے ہیں. کہ پھر کہ قبر بند کر دیتے ہیں. کہ پھر کیا ہوتا ہے؟ کہ پھر ہم لوگ پلٹ جاتے ہیں. جیسے ہی اس نے کہا ہم لوگ پلٹ جاتے ہیں، امام نے کہا کوئی قبرستان جا کے پلٹتا نہیں ہے. تمہیں خدا نے اس وقت پلٹایا ہے قبرستان سے. 100 میتیں اگر تم نے دفنائی ہیں تو 100 مرتبہ قبرستان سے خدا نے تمہیں پلٹایا ہے کہ جو چھوٹا ہوا ہے اسے جا کے پورا کر لو. جب 100 مرتبہ تم نے پلٹنے کے بعد وہ عمل پورا نہ کیا تو آج مرنے کے بعد کہہ رہے ہو تو خدا کیوں نہ کہے ہرگز نہیں پلٹائیں گے. اللہ صلی اللہ محمد والے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے توقع میں نہ رہیے کہ بعد میں بیٹا کچھ کر دے. جو کرنا ہے وہ خود کر لیجیے. یہ زندگی ہمیں ملی ہے تو اس کی بارگاہ میں جائیں. میرے جوان بھائیوں، توسلات کی مجلسوں سے دور نہ رہو. شب جمعہ دعاؤں کا اہتمام کرو، اس لیے کہ جس کائنات میں ہو وہ گناہوں کا دلدل بن چکی ہے. لاکھ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہ کچھ گناہ انسان کے دامنگیر ہو جاتے ہیں. تو کوئی تو وقت ہونا چاہیے کہ جہاں جا کے ہم اس کی بارگاہ میں پلٹنے کی کوشش کریں، تاکہ بعد میں ہمیں کہنے کی ضرورت نہ پڑے رب ارجعون، اے میرے پروردگار ہمیں پلٹا دے. بس عزیزو، وقت اب نہیں ہے کہ میں اور زیادہ عرض کروں. بس ایک مرحلہ طے کرنا ہے. جس نے بھیجا ہے اسے حق ہے کہ کام مکمل ہونے سے پہلے پلٹائے. خود پلٹنے کا حق نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ کسی میدان سے کوئی بھی خدا کا نمائندہ اس وقت تک نہیں پلٹا جب تک کہ فیصلہ کن مرحلہ نہ ہو. چاہے شہادت کے مرحلے میں آئے یا فاتح کے مرحلے میں آئے، میدان چھوڑ کے نہیں پلٹتا. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کربلا امام حسین گئے تھے یا کسی نے بھیجا تھا؟ اگر گئے تھے تو حسین خود پلٹے، اور اگر بھیجا ہے تو حسین کی ذمہ داری ہے کہ جب تک فیصلہ نہ ہو جائے حسین تلوار نیام میں نہ رکھے. عزیزان ایمان، کربلا تک عباس حسین لے کے آئے تھے، لہذا عباس پہ تبعیت حسین کی ضروری تھی کہ تلوار دیں یا نہ دیں یہ فیصلہ حسین کا ہے. مگر کربلا کے میدان میں حسین کو اللہ نے بھیجا. دلیل دوں گا، دلیل. حسین خود کربلا نہیں آئے ہیں، جناب آدم کے دور سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ مشیت پروردگار ہے. حسین کربلا آئے نہیں.
نہیں ہیں، حسین بھیجے گئے ہیں۔ اب کربلا کے میدان میں جب فاتح خیبر کے لال نے تیغ کھینچ لی تو اب علمان الحفیظ کی آوازیں بلند ہوتی رہیں، مگر چونکہ حسین کو بھیجا گیا لہذا حسین خود تلوار رکھ نہیں سکتے۔ قسم خدا کی ساری کائنات کو حسین کاٹ ڈالتے اگر بھیجنے والے نے یہ آواز نہ دی ہوتی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، زندہ باد، زندہ باد، یا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اب صرف یہ نہیں سوچا جائے گا، صرف یہ نہیں سوچا جائے گا کہ جو 3 دن کا بھوکا پیاسا، جو 71 لاشیں اٹھا چکا، وہ اس طریقے سے تیغ کیسے چلا رہا ہے۔ سوچا یہ بھی جائے گا کہ جو ابھی ایسے تیغ چلا رہا تھا وہ اس آواز کے بعد تیغ کھینچتا کیوں نہیں ہے۔ اصل میں مرحلہ یہ تھا کہ حسین خود نہیں گئے ہیں، جس نے بھیجا ہے۔ حسین کہہ رہے ہیں تو یہ حسین کی صرف زبانی بات نہیں ہے کہ انا للہ، حسین آواز دے رہے ہیں ہم اللہ کے لیے ہیں۔ اب اگر خدا یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے جسم پہ زخم کو سجا لوں تو میں اس آواز کے بعد تلوار نہیں اٹھاؤں گا، ورنہ کربلا کے میدان میں سرکار سید الشہداء کی جنگ دیکھیے۔ صرف ایک جملہ کہہ کر کے مصائب کی منزل میں آ رہا ہوں۔ عزیزان ایمان غور کیا کیجئے، کربلا صرف مصائب کی کائنات نہیں ہے، انہی مصیبتوں میں فضیلت اہل بیت پنہا ہے۔ آپ کسی جنگ کو اٹھا کے دیکھیے، ہر جنگ میں آپ کو یہی ملے گا کہ ایک سپاہی کو فوجوں نے گھیرا، ایک سپاہی کو فوجوں نے گھیرا، ایک سپاہی کو فوجوں نے گھیرا۔ قسم خدا کی صرف جنگ حسین ہے جہاں ایک سپاہی نے فوجوں کو گھیرا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، اس سے زیادہ میں وضاحت نہیں کر سکتا کہ جب حسین کعبہ بھر کے میمنہ پہ حملہ کرتے ہیں تو میمنہ صاف نظر آتا ہے، میسرہ پہ حملہ کرتے ہیں میسرہ صاف نظر آتا ہے، قلب لشکر پہ حملہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ تاریخ کہہ رہی ہے کہ فوج شام و کوفہ کی دیواروں سے ٹکرا رہی ہے۔ یہ حسین کی جنگ کا منظر ہے۔ عزیزان ایمان، حسین کربلا میں اس آواز کے بعد، اور اس آواز نے بتایا ہے کہ حسین گئے نہیں ہیں، حسین بھیجے گئے۔ جیسے ہی آواز آئی صبر کے جوہر دکھاؤ، حسین نے کھچی ہوئی تلوار کو نیام میں رکھا، اور ان کو پتا ہے کہ یہ خدا کے حکم پہ کتنا پابند ہوتے ہیں، لہذا جو اب تک قریب آنے کی جرات نہیں کر رہے تھے، کوئی تلوار مار رہا ہے، کوئی نیزہ مار رہا ہے، کوئی نشتر چبھو رہا ہے۔ روایت کہتی ہے جس کے ہاتھوں میں کچھ نہ تھا وہ کربلا کی گرم ریتی کو اٹھا کے حسین کے زخموں پہ ڈال رہا تھا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزادارو، گھر کی ایک ذمہ دار فرد دنیا سے چلی گئی، پسماندگان آنسو بہا رہے ہیں، جانے والے کے لیے گریہ کیا جا رہا ہے۔ اتنے افراد پرسہ دینے کے لیے اکٹھا ہو گئے۔ گھر والوں کو جب تعزیت دینے والے آئے نا، بڑی تسکین ملتی ہے۔ عزاداروں کے پرسہ دینے کے لیے لوگ دروازے پہ تو آئے ہیں، اللہ اللہ۔ کربلا میں جب حسین مارے گئے نا تو ان کے گھر
والوں کو کوئی پرسہ دینے کے لیے نہیں آیا. ہاں لوگ آئے تو خیمے پہ، مگر خیمہ جلانے کے لیے آئے، چادریں لوٹنے کے لیے آئے، تماچے مارنے کے لیے آئے. جزاکم ربکم خیر الجزا. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے. عزادارو، جب امام علی مقام مقتل میں آئے ہیں نا، تو امام حسین نے 2 طریقے کا خطاب کیا ہے. پڑھیے مقتل. ایک خطاب حسین نے چاہنے والوں کو کیا، ایک خطاب حسین نے دشمنوں سے کیا. جب حسین نے چاہنے والوں کو پکارا تو جانتے ہو کیا کہہ رہے تھے؟ آواز سے رہے تھے، عباس اپنے بھائی کی جنگ نہ دیکھو گے، علی اکبر اپنے بابا کا جہاد نہ دیکھو گے، قاسم آ کے چچا کی جنگ نہ دیکھو گے. عزادارو، حسین جس کی مقام شہادت کے قریب پہنچتے تھے اسے یاد کر کے کہتے تھے، آؤ دیکھو میں تمہاری طرف سے جنگ کر رہا ہوں. اور دشمنوں کو خطاب کر کے کہتے تھے، تم نے میرے عباس کو مارا، تم نے میرے اکبر کو مارا، تم نے میرے قاسم کو مارا، تم نے کیا سمجھا ہے حسین کمزور پڑ گیا. جزاکم ربکم خیر الجزا. بس عزادارو، آخری مراحل اہل بیت کے گھرانے میں ہر ایک پہ مصیبتیں ڈھائی گئی ہیں. لیکن تاریخ جب مصیبتوں کی پڑھی نا، تو میں نے ایک چیز ہر جگہ دیکھی. جب بھی اہل بیت میں کسی پہ بہت زیادہ مصیبت آئی ہے نا، کہ جو برداشت سے باہر ہو رہی ہو، تو اس وقت اس شخصیت نے جسے آواز دی ہے نا اسے رسول کہتے ہیں. میں 3 منظر سے پیش کر رہا ہوں اور مجلس ختم. عزادارو، پہلا منظر جس وقت زہرا نے تمام مصیبتیں برداشت کی. عزادارو، زہرا حق چھینا گیا، فاطمہ نے برداشت کر لیا. علی کا حق چھینا گیا، سیدہ برداشت کرتی رہی. لوگوں نے علی کو جواب سلام دینا چھوڑ دیا، علی زہرا برداشت کرتی رہی. زہرا کے ساتھ مصیبتیں ہو رہی ہیں، زہرا برداشت کر رہی ہیں. عزادارو، مگر جب سیدہ کو در و دیوار کے درمیان پیسا گیا ہے نا، اور اس وقت جب محسن شہید ہوا، تو اب فاطمہ برداشت نہ کر سکی، بلکہ مقتل کہتا ہے کہ ایک مرتبہ مسجد نبوی کا رخ کیا، السلام علیک یا ابتا ہاکذا یفعل بابنتک. اے میرے بابا، آپ پہ فاطمہ کا سلام. آئیے دیکھیے مدینے میں آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا ظلم کیا جا رہا ہے. جزاکم ربکم خیر الجزا. سیدہ نے رسول کو آواز دی. امیر کائنات ساری مصیبتیں برداشت کرتے رہے. زہرا کا پہلو شکستہ علی نے دیکھا، برداشت کر لیا. زہرا کو رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھایا، علی نے برداشت کر لیا. اس سے پہلے علی پہ مصیبتیں ڈالی گئیں، علی نے برداشت کر لیا. رسول اسلام کو کہیں آواز نہ دی. مگر عزادارو، ارے مقتل کہتا ہے جب علی فاطمہ کو قبر میں اتارنے لگے، اور اس وقت رسول اسلام کو علی نے اپنی تنہائی دیکھ کے آواز دی، یا رسول اللہ، ارے آپ کی بیٹی یہ امانت جیسے لی تھی ویسے واپس نہ کر سکا. اپنی بیٹی سے پوچھئے گا مدینے والوں نے، امت نے کیا ظلم ڈھایا ہے. عزادارو، بس آخری منزل جہاں اب فاطمہ کی بیٹی ہے، سارے مصائب برداشت کرتی رہی زینب نے اکبر کے کلیجے پہ زخم دیکھا، برداشت کیا. زینب نے جناب قاسم کی پامال لاش دیکھی، برداشت کیا. اونو محمد کے لاشیں دیکھے، برداشت کیا. 6 مہینے کے بچے کو زخمی دیکھا،
برداشت کیا، خیمے حسین کے سر کو نوکے نیزہ پہ دیکھا، برداشت کیا، خیمے میں آگ لگی، برداشت کیا، عزاداروں ہر مقام پہ جو زینب ابھی تک برداشت کر رہی تھی، ارے جب 11ویں محرم کو بھائی کے جنازے کے پاس سے پامال حسین کا لاشا دیکھا، اب زینب برداشت نہ کر سکی، مدینے کا رخ کیا، السلام علیکہ یا جدہ، صلی علیکہ ملیکۃ السماوات والارض وہذا حسینوں کا مرمل بالدماء مقطع الاعضاء۔ اے نانا آپ پہ زینب کا سلام، آپ پہ ملائکہ نے نماز پڑھی، مگر یہ آپ کا حسین لاشا ٹکڑوں میں بٹا ہے، جسم آپ کے حسین کا قطع کر دیا گیا۔ اے نانا زینب حسین کو بے گور و کفن چھوڑ کے جا رہی، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ بارے تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، اے میرے اللہ ہم سب کو اتنی توفیق کرامت فرما کہ ہم بہتر کیفیت میں تیری بارگاہ میں پلٹ سکیں۔ میرے اللہ ہم سب کو میرے پروردگار توفیق کرامت فرما کہ ہم تیری عبادت کا حق ادا کر سکیں۔ میرے پروردگار یہ آنکھیں غم اہل بیت میں نمناک ہوئی ہیں، میرے پروردگار ان آنکھوں کو اس وقت تک بند نہ کرنا جب تک یہ مشاہد مقدسات کی زیارت نہ کر لیں۔ میرے پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، علماء کرام آیات اعظام کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھ۔ اے میرے پروردگار جہاں جہاں بھی شیعان حیدر قرار ہیں ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ میرے پروردگار حرم سیدہ زینب اور سیدہ سکینہ کی حفاظت فرما۔ میرے اللہ ہم کو اتنی توفیق دے کہ ہم عند الظہور اپنے امام کو پہچان سکیں، ہمیں اس امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعا۔ آپ حضرات سے پھر گزارش ہے ایک بار اور سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور جناب شریف حسین صاحب ابن جناب توقیر حسین صاحب کی روح کو اور اپنے اپنے مرحومین خصوصاً جن کا کوئی سورہ فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے ان کی ارواح کو ایصال فرما دیں۔ اللہم صلی علی محمد۔